شفيعه وانبياء وعامله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ معزز حضرات سامعین کرام، اللہ وحدہ لا شریک کے فضل و احسان سے آج ہمارا 7واں درس ہے۔ آج کی ہمارے درس کا عنوان ہے نماز، کیونکہ کل کچھ سوالات کیے گئے تھے، اس ضمن میں آج اس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے تاکہ نماز کے متعلق دو ضروری مسائل ہیں جو ہمیں پتہ ہونے کے باوجود بھی عمل کی کمی ہے، یا تو ہم اسے صحیح سمجھ نہ پائیں یا اسے معمولی سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو ان کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے، اور قرآن حکیم میں بھی کئی مقامات پر نماز کے متعلق ارشادات ربانی موجود ہیں۔ عام اور مشہور آیت کریمہ ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کائنات کے رب نے حکم دیا ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ اب نماز قائم کو ہوگی جو اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھا جائے گا۔ نماز قائم ایسے ہوگی کہ جو نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے گا۔ نماز قائم کو ہوگی جو نماز اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رب کو حاضر ناظر جان کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھی جائے اور اپنے ذہن کو دنیا اور دنیا کی طلب اور دنیا کے معاملات سے خالی کر کے بس اللہ کی طرف متوجہ ہو کے نماز پڑھی جائے، اور نمازی کا یہ تصور ہو کہ میں جس پاک رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے محبوب کے غلاموں، نماز انسان کو گناہوں سے صاف اور پاک باندھ دیتی ہے۔ تو جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بعض نمازیان کا خیال، ان کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی کہ ہم نماز میں کھڑے ہیں تو اس کے اراکین کو کیسے ادا کرنا ہے، جس میں کل سوال کیا گیا تھا، اور میں آپ سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ سوال کیا کریں، سوال کریں گے، پوچھیں گے تو پھر کچھ مسائل جو ہم نہیں بیان کر سکتے، ہمارے ذہن میں نہیں ہوتے، وہ بھی آئیں گے تو ہم بیان کریں گے۔ تو خیر اس سے پہلے جو مسئلے بیان کر چکے ہیں اور آج پھر کر دیتے ہیں، وہ سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں جب سجدہ میں جاتے ہیں تو ہمارے پاؤں کس طرح ہونا چاہیے۔ تو عورتوں کے لیے یہ مسئلہ مختلف ہے اور مردوں کے لیے مختلف ہے۔ عورتیں پاؤں دائیں سائڈ کو نکال کر لٹا کر تو اوپر بیٹھ کر سجدہ کریں، جبکہ مرد جب سجدہ کرتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں اس طرح پنجے کے اوپر، انگلیوں کے اوپر کھڑے ہوں گے، یعنی انگلیوں کے پیڑ زمین پر لگنا لازمی ہے۔ دونوں پاؤں، ایک نہیں دونوں پاؤں کے انگلیوں کے پیڑ سجدہ میں زمین پر لگنا لازمی ہے، اور دونوں پاؤں کی تین انگلیوں کے پیڑ زمین پر لگنا یہ واجب ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی۔
بعد ایسے ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے جو سجدے میں گئے تو دونوں پاؤں اوپر اٹھا لیتے ہیں. اب ہمیں پتہ بھی نہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ ہم نماز میں جب پاؤں اٹھا لیں گے تو نماز ہماری فاسد ہو جائے گی، وہ نماز نہ رہے گی، کیونکہ یہ پاؤں کا اٹھانا زمین سے یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے. جب یہ پایا جائے تو نماز نہیں ہوتی. اور یہ فتاوی عالمگیر، فتاوی نظریہ، رد المختار اور بہار شریعت اور دیگر بھی کئی کتب میں یہ مسئلہ موجود ہے. تو اس پر ہم نے توجہ دینی ہوگی. ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور عرض کرتا چلتا بعض احباب کا ایک عذر ہے، وہ پاؤں کھڑا نہیں رکھ سکتے، لٹا دیتے ہیں یا الٹا رکھ لیتے ہیں. عذر کی بنا پر یہ تو جائز ہے کیونکہ وہ پاؤں سیدھا نہیں رکھ سکتے. لیکن بعض دوست ایسے بھی ہیں کہ جو پاؤں سیدھا تو رکھ سکتے ہیں اور جان بوجھ کر وہ ایسے نہیں کرتے. تو جب جان بوجھ کر ایسے نہیں کرتے تو ان کی نماز نہیں ہوتی. یہ مسائل ہمیں اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. تو میں یہاں بس ایک منٹ آپ کا ہوگا، کسی ایک طالب علم کو یہاں پہ کھڑے کر کے نماز کا طریقہ پوچھوں گا. آپ نے توجہ کے ساتھ اس کو دیکھنا ہے اور وہ طالب علم آپ کو جو سکھائیں گے میں بتاتا جاؤں گا اور وہ سکھاتے جاؤں گے. حافظ وفاقت صاحب آئے. بس یہ بات کا ٹائم ہو گیا، لیکن چلو یہ دینی مسائل میں تاخیر ہو جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں، ذرا صحیح کر کے اٹھا کے دکھائیے گا. یہ طریقہ ہے کہ نماز شروع کرنا ہے تکبیر تحریمہ یعنی پہلی تکبیر، اور پہلی تکبیر میں دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں اور ہاتھوں کی انگلیاں یوں زیادہ کھلی بھی نہ ہوں اور یوں آپس میں بھی نہ ہو. یہ طریقہ ہے تکبیر تحریمہ. اب یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے، ہاتھ باندھنے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اکبر کی را جب ادا ہو تو ہمارے ہاتھ ناف سے متصل نیچے بند کریں. اور ہاتھ کیسے باندھ رہے ہیں کہ یہ تین انگلیاں سامنے ہوں اوپر کلائی، چھوٹی انگلی اور اس انگلی کے ساتھ ہم نے اپنی اس کلائی کو پکڑنا ہے. یوں بھی کر سکتے ہیں، تین طریقے ہیں، لیکن آپ زیادہ بہتر اور زیادہ آسان کو اس طریقے کا ہے کہ چھوٹی انگلی اور انگلی سے اپنی کلائی کو پکڑنا ہے اور یہ تین انگلیاں سامنے کو اوپر کو رکھو، ہاتھ ناف سے متصل نیچے باندھ لینے ہیں. حافظ صاحب نے آپ کے سامنے طریقہ کر کے دکھا دیا. اس کے بعد کیا کرنا ہے، یہاں قرات ہوگی. قرات کے بعد جب رکوع میں جائیں گے تو پھر کیسے جانا ہے ابھی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. رکوع میں جب جائیں گے تو اپنے گھٹنے کو پکڑنا ہے اور وہ کیسے پکڑنا ہے، چھوٹی انگلی انگوٹھا ان کے ساتھ ہم نے اپنے گھٹنے کو پکڑنا ہے. جس طرح آپ نے کلائی کو پکڑا اسی طریقے سے اپنے گھٹنے کو پکڑنا ہے اور یہ تین انگلیاں سامنے کو اوپر کو رکھیں اور کمر بھی سیدھی اور بازو بھی سیدھے ہوں اور ٹانگیں بھی سیدھی ہوں اور نظر کہاں ہو سجدے کی جگہ پر اور پاؤں کی پشت پر. رکوع میں جب جائیں تو نظر کہاں ہو پاؤں کی پشت پر. حافظ صاحب ذرا کر کے دکھائیے. اللہ اکبر کہتے ہوئے جب اکبر کی را ادا ہو تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، پورے رکوع میں پہنچ جانا ہے. سر تھوڑا سا نیچے، سر تھوڑا سا نیچے، کمر اور سر برابر ہو، کمر اور سر برابر ہو، ٹانگیں اور بازو اور کمر سب سیدھے ہو. اگر یہاں کمر کے اوپر پانی کا پیالہ رکھ دیا جائے تو آپ اس حالت میں ہو کہ وہ پانی کا پیالہ نیچے کو نہ گرے، اس طرح کمر سیدھی ہو. اور یہاں پہ سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھنے کے بعد پھر کیا کہتا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ. حمیدہ پہ سیدھے کھڑے ہو جائے
اب سیدھے کھڑے ہو گئے، ہاتھ دونوں نیچے کو کر کے یہاں پہ ربنا لک الحمد، اور پھر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ اور سجدے میں کیسے جانا ہے؟ جان برو کی طرح نہیں کہ پہلے ہاتھ نہیں، ایسے حرکت نہیں، اپنے ہاتھوں کو رانوں کے اوپر رکھنا ہے، یہاں پہ رکھیے، رانوں پر رکھ کے پہلے اپنے گھٹنوں کو، اپنے زانوں کو نیچے بچھانا ہے، زانوں کو نیچے لگانا ہے، پھر ہاتھ لگیں گے، پھر پیشانی لگے گی، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے بندی راہ کو ادا کرنا ہے سجدے میں جا کے۔ ذرا جائیے سجدے میں، اللہ اکبر، اور یہاں پر اس بات کا خیال ہے ناک اور پیشانی زمین پر دوڑ گے، یہ کلائیاں زمین سے اٹھی ہوئی، یہ بازو بغلوں سے دور، پیٹ سے دور، رانے پیٹ سے دور، یعنی آپ اس طرح سجدے میں جائیں کہ اگر آپ سجدے میں ہوں تو بلی یا بکری کا چھوٹا چند دن کا بچہ آپ کے پیٹ کے نیچے سے گزرے تو وہ گزر جائے، یعنی اس طرح آپ نے سجدے میں جانا ہے۔ اب یہاں پر 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ کے بیٹھنا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ کے بیٹھنا ہے۔ رانوں کے ہاتھ کیسے رکھنے ہیں؟ انگلیاں اس طرح آگے سے لٹکی ہوئی بھی نہ ہو اور اس طرح پیچھے بھی نہ ہو، بالکل زانوں کے برابر ہو۔ دوسرے سجدے میں جائیے، پھر کھڑے ہونے کا طریقہ بتایا ہوتا ہے۔ اب یہاں سے ہم نے اٹھنا ہے اوپر، کیسے اٹھنا ہے؟ یوں ہی جانوروں کی طرح ڈائریکٹ نہیں اٹھنا ہے، بلکہ اٹھتے ہوئے اپنے ہاتھ رانوں پہ رکھے، پھر ہم نے اوپر اٹھنا ہے۔ ذرا اٹھ کے دکھائیے، اللہ اکبر، یہ طریقہ ہے اٹھنے کا۔ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو، کوئی عذر ہو، تو جس طرح اس کی آسانی ہو اس طرح کر سکتا ہے، لیکن جس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے وہ اگر اس کے برعکس کرے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے گا۔ اللہ